شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضعه الآخر يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والشرك والظالمين. اللهم ربنا آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہگار ہوں میں. ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہگار ہوں میں. جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے. جان کر بھول کر جو کیا ہے پتہ مجھ کو اس کی سزا ہے. تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا پس زمانے کو اپنا بنایا. تیری چوکھٹ پہ سر نہ جھکایا پس زمانے کو اپنا بنایا. ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہگار ہوں میں. تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے. تیری رحمت ہی تو آسرا ہے، تجھ سے کہنے کو کچھ نہ بچا ہے. میرے سجدوں میں ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر. ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہگار ہوں میں. ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب
رب کعبہ مجھے معاف کر دے، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے، ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گناہگار ہوں میں۔ الحمدللہ، ساری حمد و تعریف، عظمت و پاکی و برتری اس خدائے عظیم و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہیں۔ لا تعداد درود و سلام ہوں سرور کونین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، امام الکبریاء، امام الاصفیاء، امام کائنات، امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو تمام انسانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ عزیزان ملت، ملت اسلامیہ کے، ملت محمدیہ کے بائیور مسلمانوں، موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس دور میں انسان کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، مگر آج ہم مسلمانوں کی حالت بنی اسرائیل کے ان علماء کے ساتھ ہو چکی ہے، بنی اسرائیل کے ان علماء کی طرف ہو چکی ہے۔ بچ یساں کہ تو توجہ سان بوزیو، میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں کہوں تحت پر کرو اس ساری عمل انشاءاللہ۔ آج علم کی ضرورت نہیں ہے، آج بڑے بڑے مفتی ہونا، بڑے بڑے سکالر بننا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج امت کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے خوف خداوندی، وہ ہے خوف خداوندی۔ اگر مسلمانوں کے، ہم سب کے دلوں کے اندر یہ چیز آ جائے تو تمام بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کے سامنے جھکیں گی، مسلمانوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے سائنسدان مسلمانوں کے علم کے سامنے، مسلمانوں کے عمل کے سامنے جھک جائیں گے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم خطبہ حضرات اپنے آپ کو اس دلدل سے باہر نکالیں، اس پہچان سے باہر نکالیں جو پہچان، جو اعمال بنی اسرائیل کے علماء کو تھے، وہی اعمال، وہی کردار، وہی کریکٹر آج ہم مسلمانوں کا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو رب نے فرمایا، جبرائیل فلانی بستی میں جاؤ، اس کو الٹ پلٹ کرو، تخت کر تلو پیٹھ، نیست نابود کرو۔ عرض گزار ہوئے احکم الحاکمین، اس بستی کے اندر فلانا شخص ہے، فلانا بندہ ہے تیرا، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی نافرمانی نہیں کی۔ ربا اس بستی کے اندر، اس علاقے کے اندر، اس گاؤں کے اندر، اس محلے کے اندر، اس علاقے کے اندر ایک ایسا انسان ہے جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی یا پلک چھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی ہے۔
رب نے فرمایا جبرائیل پہلے اسی کو غرق کرو، پہلے اس کو ختم کرو، پہلے اس پہ عذاب بھیجو، بعد میں اس بستی پہ عذاب بھیجا جائے۔ پہلے اسی انسان کو تمسی کریو گوڑتالو پیٹ۔ کیوں؟ اب حدیث کی تشریح ہو رہی ہے، اب حدیث کو مختلف انداز میں، مختلف کتب کے اندر، مختلف احادیث کی کتابوں کے اندر مختلف طریقوں سے حدیث بیان کی گئی کہ اس علاقے کے، اس بستی کے جو علماء تھے، جو عالم تھے، ان کا حال یہ تھا کہ دن کو یا شام کو عوام سے استم نصیحت کرا، لوگوں اللہ کا خوف رکھو، جھوٹ مت بولو، خدا کی نافرمانی مت کرو، شراب مت پیو، چغل خوری مت کرو، ایک دوسرے کو قتل مت کرو، ایک دوسرے کا حق مت کھاؤ۔ کوشر پیٹوانو تیموش تھی کہ نصیحت کرا یتکن آز مول چپانس بچس کرا نصیحت۔ ایسے ہی وہ علماء اس دور میں اپنے لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے، مگر جب صبح آتی تو ان کا حال کیا ہوتا تھا؟ شام شنگا مسلمان ایمان ہتھ دل اسمان، شام شنگا مسلمان ایمان ہتھ دل اسمان، صبح شیار شیطان آخر زمان خدایا۔ تو ان کا حال ہو بہو ایسے ہی ہو جاتا تھا کہ صبح کو جو ان کے دوست ہوتے تھے، صبح کو جو ان کے یار ہوتے تھے، وہ لوگ ہوتے تھے جو اللہ اور اس کے پیغمبر کے نافرمان ہوتے تھے۔ یہی حال آج بن چکا ہے۔ خطبہ حضرات، علماء حضرات، عام لوگ جو برائی کا، جو اچھائی کا، نیکی کا حکم دیتے ہیں، صبح وہی لوگ برائی بھی کرتے ہیں اور طاغوت کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں دو طرح کے دشمن آپ کی مکہ میں پائے جاتے تھے۔ جب آپ نے ہجرت کی مدینہ پہنچے تو تین طرح کے دشمن اسلاموں کے اور محمد رسول اللہ کے بن گئے۔ پہلا دشمن تھا کفار مکہ، کافر تھے جو نہ اللہ کو مانتے تھے نہ جو رسول کو مانتے تھے۔ دوسرے دشمن تھے قریش مکہ جو مشرک تھے، وہ محمد رسول اللہ کو مانتے تھے، خدا کو مانتے تھے، مگر نہ اللہ کی مانتے تھے نہ محمد رسول اللہ کی مانتے تھے۔ جو مکہ کے اندر جو آپ کے دو طرح کے دشمن تھے، ایک ناستک کافر تھے، تیموس گوڑ پٹھی انکار کرم، نہ ہم اللہ کو مانیں گے نہ ہم اس کے رسول کو مانیں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے جو اللہ کو مانتے تھے، نبی کو مانتے تھے، مگر نہ وہ خدا کی مانتے تھے نہ وہ رسول کی مانتے تھے۔ اس چیز کو مانتے تھے کہ خدا ہے، اس چیز کو مانتے تھے کہ محمد رسول اللہ سچے نبی ہیں، مگر جب ان کو کہا جاتا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاؤُنَا۔ جب ان سے کہا جاتا تھا آؤ رسول کے پیغام کی طرف، آؤ اللہ کے پیغام کی طرف جو رسول پہ نازل کیا گیا ہے، وہ واپس جواب دیتے تھے ہم وہی کریں گے جو ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب ستایا، آپ کو شعیب ابی طالب میں 3 سال تک قید کر لیا گیا، اور جو آج کا موضوع ہے ہمارا وہ اسی پہ ہے کہ موجودہ حالات اور ہم مسلمان
موجودہ حالات اور ہم مسلمان، فرق صرف اتنا ہی ہے کہ وہ ناستق کافر تھے جنہوں نے شروع سے انکار کیا تھا نہ مانو خدا تھا، نہ مانو خدا سن رسول۔ آج کے جو کافر ہیں، آج کے جو مشرک ہیں، آج کے جو ظالم ہیں، جنہوں نے ہمارے اوپر برسوں سالوں سے ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، رات تو رات، دن تو دن، ایک گھنٹہ بھی ایسا نہیں گزرتا، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا جہاں پر بستیوں کی بستیاں، گھروں کے گھر اجاڑ ہو رہے ہیں، گھروں کے گھروں کو تباہ کرنے والے، نوجوانوں کو قتل کرنے والے کوئی اور نہیں، وہ ہمارے ہی بھائی کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہمارے ہی بھائی۔ تمن کافرن تمن مشرکن اس توتی احساس گسان یا شو محمد رسول یا شو اس مزی ہمارے علاقے کا ہے، ان کو احساس ہوتا تھا، مگر آج کے ظالم کو رائے کے دانے کے برابر بھی احساس نہیں ہو رہا ہے، اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا پائز کروں۔ اب جو ہمارے اعمال ہیں ظاہر ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اگر اللہ ہمیں تمام گناہوں پہ پکڑنے پہ آئے، پھر اللہ کی پکڑ سے ہمیں کوئی نہیں چھڑا سکتا ہے، مگر جتنی پکڑ اللہ نے اس وقت ہمیں کی ہے وہ اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ میں اور آپ دعائیں مانگتے ہیں مگر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جو امام ابو داؤد راز رحم اللہ نے شرح بخاری کے اندر تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جب عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیتی ہے امت، مسلمان چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ مختلف شکلوں میں آتی ہے۔ کوئی ساچو اولاد گسا نافرمان، شوری گسا نافرمان، کوئر گسا نافرمان، کبھی کبھار ظالم سے ہمیں پھٹکار ملتی ہے، کبھی اپنے ہی ہم پہ چڑھائی کرتے ہیں، اور اس کی پیچھے جو ریزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف، محمد رسول اللہ کی محبت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے اعمال اس قدر تباہ و برباد ہو چکے ہیں کہ پیسے کے لیے، دولت کے لیے ہمارے مسلمان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اس مسلمانن یہ کوئی جائے اعلان گیس ہے والا اخ نماز پڑھنس پر 5 روپیہ شو ملا، خدا کی قسم مسجد کشمیر میں کم پڑ جائیں گی، نمازیوں کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں ہو جائے گی، مسجدوں میں جگہ تک نہیں ملے گی، مگر ان کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پیسے نہیں ملتے، بلکہ اس کا جو ثواب ملے گا سو ملتا ہے۔ کیا پتہ، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، کیا پتہ تھا ملیا یا نہ ملیا، مگر ظاہراً اگر وہ طاغوت کا ساتھ دیتا ہے، اگر وہ کفر کا ساتھ دیتا ہے، اگر وہ خدا اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اگر تمس تحت مس 5-7 روپے ساس ملا، وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، اس دولت کے لیے، اس پیسے کے لیے۔ اور ادھر سے اس کو خدا اللہ رب العالمین اس کو آواز دے رہا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، ابھی بھی وقت ہے کہ تو توبہ کر لے۔ اگر تو توبہ کر لیتا ہے، اگر تو معافی مانگ لیتا ہے، اللہ تو وہ ہے جو اگر فرعون جب غرق ہو رہا تھا، اگر وہ اس وقت بھی کہتا کہ ربا مجھے معاف کر، میں تجھ پہ ایمان لاتا ہوں، تیرے رسول پہ ایمان لاتا ہوں، رب اس کو بھی اس وقت معاف کرتا۔ مجھے اور آپ کو معاف کیوں نہیں کرے گا؟ مگر تحت خطر سے شرط
کہ پہلے تو ہم اپنے دلوں کے اندر خوف رکھیں. پہلی آیت جو خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا اتقوا اللہ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. بار بار قرآن مجید کے اندر 300 سے زائد آیات میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے لوگو مجھ سے ڈرو، اے لوگو مجھ سے ڈرو. کس چیز سے ہمیں ڈرنا ہے؟ ظاہر ہے ہر اس معاملے میں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، چاہے ہمارے گھر ہو، ہماری مسجدیں ہوں، ہماری اولاد ہو، ہمارا کاروبار ہو، ہمارے باغات ہو، پرت کوئی جائشس خدا اس میں خوف دلس مستاون. کچھ کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ رب کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے، رب کے سامنے جواب دینا ہے. مگر جب مدینہ میں محمد رسول اللہ پہنچے، یہ تھا یہ یاد 3 طرح کے دشمن تھے محمد رسول اللہ کے. آرڑی، پھر ایک اور بن گیا جو مگر مسلمانوں کی شکل میں تھا، ان کا نام تھا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. وہ ہمارے جیسا لباس پہنتے تھے، ہماری جیسے شکلیں تھیں، ہمارے جیسے صفوں میں بیٹھتے تھے، ہمارے جیسے بانگیں پڑھتے تھے، ہماری جیسے نمازیں پڑھتے تھے، مگر ان کے دل وہ تھے، ان کا کردار و کریکٹر وہ تھا جو طاغوت کے ساتھ ملا ہوا تھا، کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا. چند پیسوں کی لالچ میں آ کر، دنیا کی لالچ میں آ کر اور محمد رسول اللہ وہ آپ کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، منافقین جو ہیں وہ کافروں کا ساتھ بھی دے رہے ہیں. آج کی بات جو اعلان کافروں کے لیے ہوا، مشرکین کے لیے ہوا، وہی اعلان ان کے لیے بھی ہوگا. کون سا اعلان؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. رب نے ان کے لیے بھی جہنم تیار کر کے رکھی ہے، وہ بری ہی جگہ ہے، وہ خطرناک جگہ ہے، وہ عذاب کی جگہ ہے. قیامت کا دن وہ ہولناک دن ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ہمارے دلوں سے خوف خدا ختم ہو گیا، اگر اللہ کی محبت، رسول کی محبت، خدا کا خوف ہمارے دلوں سے چلا گیا، دنیا کی کوئی طاقت بھی مجھے اور آپ کو نہیں بچا سکتی. ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. جب تک ہم اپنے حالات کو نہیں بدلیں گے، اپنے کردار و کریکٹر کو نہیں بدلیں گے، اپنے طور و طریقوں کو نہیں بدلیں گے. ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اس رسول کے خدا کی قسم جس کے قبر قدرت میں ہم سب کی جان ہے، محمد رسول اللہ کی جان تھی، کبھی بھی اللہ تعالی ہم سب کو نہیں بدلے گا، کبھی بھی نہیں بدل سکتا، کبھی بھی نہیں بدل سکتا جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے. اس سے پہلے کہ ہم رب کے دربار میں کھڑے ہو جائیں، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب مجھے اور آپ کو پکڑ لے، اس سے پہلے کہ ہم عذاب کے اندر گرفتار ہو جائیں، اس سے پہلے ہم رجوع الہی کر لیں، رجوع الہی کر لیں. مکر غفلت کر توب چھئی فرصت. مولانا انور شپیانی رحمت اللہ علیہ. مکر غفلت کر توب چھئی فرصت. یہ نوکے در لحد حسرت، یہ وہ نمائی وار چن باللہ. یا ایھا الناس جو میں نے پہلی آیت پڑھی تھی،
یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، چنانچہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور سب سے بڑا دھوکے باز شیطان ہے۔ زین للناس حب الشہوات، یہ جو ہمارا پیٹ ہے، یہ جو ہماری عقل ہے، یہ جو ہماری سوچ ہے، اس کے اندر اتنی خواہشات نفس بھری ہوئی ہے کہ دین کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان بن چکا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان بن چکا ہے، مگر ایک مسلمان کو مارنا، ایک مسلمان کو ختم کرنا، ایک مسلمان کا گھر اجاڑنا میرے اور آپ کے لیے سہل تا آسان بن چکا ہے، سہل تا آسان بن چکا ہے۔ کیا اسی چیز کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن کو رویا کرتے تھے؟ کیا یہ وہی چیز تھی جو رسول اللہ کو ستاتی تھی؟ دل مبارک کے اندر ہر ہمیشہ کہا کرتے تھے، ربا میں نے اس امت تس کر دیے معاف، میری امت کو معاف کرنا۔ اور امت آج کیا کر رہی ہے؟ جس نبی نے ہمارے لیے ہر جگہ مانگا، جس نبی نے ہمارے لیے ہر جگہ مانگا، جس نبی کے دل مبارک کے اندر میرے اور آپ کے لیے اور تمام اپنی امت کے لیے قرآن کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جو ایمان والے ہیں محمد رسول اللہ کی امتی، ان کے لیے محمد رسول اللہ نرم دل ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ اگر مسلمان پریشان آسن محمد رسول اللہ کو بے چین ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، دل مبارک بے چین ہو جاتا ہے، کسی کی پریشانی محمد رسول اللہ کو برداشت نہیں ہوتی، آج اس کا امتی سب کو پریشان کر رہا ہے۔ جس نبی نے میرے اور آپ کے لیے سجدوں میں، جس نبی نے میرے اور آپ کے لیے اپنی دعاؤں میں، جس نبی نے میرے لیے اور آپ کے لیے ہر جگہ پر، اتنا ہی نہیں کہ میدان محشر میں وہاں پر بھی فکر میری اور آپ کی، اور اس نبی کا امتی اتنا بے غیرت بن چکا ہے کہ کسی انسان کا قتل کرنے میں، کسی انسان کو پریشان کرنے میں، کسی انسان کو ختم کرنے میں اس کا دل پگھلتا نہیں، اس کے دل کے اندر رحم آتا نہیں۔ ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا انما يدعو لحزبه ليكون من اصحاب السعیر۔ اتنا اس کا دل مضبوط ہو چکا ہے، شیطان نے اس قدر اس کو اپنی طرف مائل کر دیا ہے کہ یہ اب سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا پیش کروں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب خوف خدا ہمارے دلوں میں ہوگا تو میرے لیے اور آپ کے لیے نماز کا پڑھنا، نیک عمل کرنا، خدا کی طرف آنا، خدا کے راستے میں جد و جہد کرنا سہل تا آسان ہو جائے گا۔ یہ وہ خوف خدا تھا صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں، کہ فصل پک کے تیار ہو چکی تھی، کھجوروں کے باغ تیار تھے، ابھی ابھی صحابہ کبار مکہ سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ شہر میں پہنچے تھے، تمام قسم کی اپنے تمام معاملات کو، اپنی تمام خواہشوں کو مکہ میں چھوڑ آئے تھے، خدا اور اس کے رسول کی محبت کے لیے۔ ابھی پاؤں میں جوتے نہیں تھے، جسموں پہ لباس نہیں تھا، خوف خدا ان کے دلوں میں اس قدر جاگزی ہو گیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا ان کے لیے اس قدر سالتا آسان ہو چکا تھا کہ اچانک اعلان ہوتا ہے، او مسلمانوں، کفر نے اسلام کو للکارا ہے،
کفر نے اسلام کو چیلنج کیا ہے، کفر نے اسلام پہ حملہ کرنا چاہتا ہے۔ اٹھو مسلمانوں، اٹھو، تیار ہو جاؤ خدا اور اس کے رسول کے لیے، اٹھو۔ کسی مسلمان نے اگر اس آسو تمسات ہزاروں قسم کے بہانے کرتے، جیسے کہ آج ہم بہانہ کرتے ہیں، اگر فجر کی اذان ہوتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، تو آج کا نوجوان، آج کا مسلمان اس وقت نیندر کو ترجیح دیتا ہے، آرام کو ترجیح دیتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے یہ مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر مسلمان مل جل کر اعلان کرتے ہیں مسلمانوں خدا کے گھر کی تعبیر ہو رہی ہے، خدا کا گھر بنایا جا رہا ہے، آؤ اپنے مال کو خدا کے راستے میں خرچ کرو، مسلمان چو حد قسم بہان کرا، ہزاروں قسموں کے بہانے کرتا ہے، میرے پاس نہیں ہے، یہوز گو میں نقصان، یہوز دراؤ نہ مال ٹھیک ہے، یہوز گو میوستی نقصان، یہوز گو اتکن کاروبار شنا چلا کے، مگر یہی مسلمان جب اس کے گھر کے اندر کوئی خوشی کا تہوار ہوتا ہے، دن ہوتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، کیا یہی ہمارے اندر خوف خدا ہے؟ کیا اس چیز کا نام رسول اللہ کا امتی ہے؟ کیا اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان کے اندر، شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں، غزوہ احد کے اندر آپ پر اتنے طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے، مگر آپ نے اس دین کو، اس پیغام کو نہیں چھوڑا جو خدا نے آپ کو دیا تھا۔ میں اور آپ اپنی خواہش کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، خدا اور اس کی رسول کی نافرمانی کے لیے اللہ کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، رسول کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ یہ واقعہ سبدی احسان اس کشیر اسمس، یہ چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے کشمیر میں، ہمارے کشمیر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی مسلمان کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس کے جو آقا سامنے بیٹھے ہیں وہ اس کو کچھ بھی کروانے کے لیے تیار ہے، اور پھر آتا ہے 10 دن کے بعد، 2 مہینے کے بعد گھر، اور پہلی صف میں آ کر اللہ اکبر، تیری نماز قبول نہیں، تیرے ہاتھ تو خون سے رنگے ہوئے ہیں، تیرے ہاتھ تو خون سے رنگے ہوئے، نہ تو نے مال کو چھوڑا، نہ تو نے اولاد کو چھوڑا، بے گناہوں کا قتل کر کے تو اس عہدے پہ پہنچا، تو 0 سے 10 بن گیا، 10 سے 20 بن گیا، 20 سے 50 ہو گیا، مگر 50 تک جانے کے لیے تو نے لاکھوں کو قتل کیا، تو نے لاکھوں کے گھروں کو اجاڑا، پھر تو نے اتنا کہہ کر مسجد میں آیا، پہلی صف میں تو نے کہا ربا بچس مجبور، کیا کر بچس نا نوکری خطر مجبور، کیا قرآن کی سورہ توبہ کی وہ آیت تو بھول گیا کہ جب فرشتے ہماری جانیں نکالیں گے، ہماری روح کو قبض کریں گے، شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ، درد کے ساتھ ہم چلائیں گے، پھر فرشتے پوچھیں گے تم خدا اور اس کی رسول کی فرما برداری کیوں نہیں کی، تم لوگوں نے، تم نے نہتے مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو یہ جواب دے گا ہم مجبور تھے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کی زمین بڑی نہیں تھی، خدا اس زمین اس نواریا بڑھ سے کیسے ہجرت کرتا، اب کیا جواب یہ دے گا؟ بچس نا مجبور، کیا کر اشنا مجبور، نوکری شکرہ کرو، کیا تیری مجبوری اتنی سخت ہے کہ تو لوگوں کے گھر اجاڑ رہا ہے؟ تیری مجبوری اتنی سخت ہے کہ تو بے گناہوں کا قتل کر رہا ہے؟ حتیٰ کہ میں ان موضوع سے نہیں کی، مگر خوف خداوندی میں یہ چیز ضروری آتی ہے، وہ خطبہ نہیں جس خطبے کے اندر محمد رسول اللہ کی سیرت نہ بیان ہو، یہ تو محمد رسول اللہ کی سیرت ہے
کہ جب 70 قرہ حضرات کو شہید کیا گیا، محمد رسول اللہ ممبر پہ رو رہے تھے۔ جب 70 قرہ حضرات کو شہید کیا گیا، محمد رسول اللہ فجر کی نماز میں 1 مہینے تک رو رہے ہیں اور رب سے فرما رہے ہیں، قنوت نازلیہ پڑھا جا رہا ہے۔ یہ سیرت پیغمبر ہے، وہ خطبہ نہیں، وہ بیان نہیں، جس میں صحابہ کبار اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے ہوئے درپیش مسائل کو نہ بیان کیا جائے۔ اسلام تو ہے ہی ہے ہمدردی اور غم خواری کا دین، اسلام تو ہے ہی ہے پیار اور محبت کا دین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تو اس چیز سے بری پڑی ہے۔ ہم آج سنتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں رو رہی ہیں، ہم آج سنتے ہیں ہمارے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ہم آج سنتے ہیں کہ ہمیں قید کیا جا رہا ہے۔ اور میرے قید خانے کے ساتھیوں جنہوں نے قید خانے کاٹے ہیں، کہ شعیب ابی طالب کی قید کو بھول گئے؟ وہاں تو محمد رسول اللہ کو 3 سال تک قید کیا گیا۔ نہ آپ کی خطا ہے نہ ان کی خطا تھی، ان کی خطا صرف اتنی تھی، لا الہ الا اللہ۔ ان کی خطا صرف اتنی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھو، خدا پر ایمان لاؤ، رسول پہ ایمان لاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جب کافروں کو، منافقوں کو، مشرکوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور محمد رسول اللہ کو گرفتار کر لیا گیا، ایمان والوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ کافروں کی پرانی ریت ہے، یہ کافروں کی پرانی چال ہے، یہ مشرکوں کی پرانی چال ہے، یہ خدا اس کے رسول کی دشمنوں کی پرانی چال ہے کہ ایمان والا جب صداقت بیان کرتا ہے، ایمان والا جب سچائی بیان کرتا ہے، کافر اپنے ہتھ گنڈے استعمال کرتا ہے، خدا کا باغی اپنے ہتھ گنڈے استعمال کرتا ہے۔ یہ کافروں کی پرانا تجربہ کافروں کا رہا ہے۔ وہ بلبلاتے ہوئے مسلمان، وہ خدیجۃ الکبریٰ، وہ حضرت بلال، وہ باقی صحابہ جب شعیب ابی طالب کے اندر قید تھے، ہو بہو وہی مثال جو 1400 سال پہلے، پونے 1500 سال پہلے کافروں نے دہرائی تھی، آج وہی مثال دہرائی جا رہی ہے۔ خبردار، یم گرفتار آئے کرنا، یم ایرسٹ آئے کرنا، ان کی طرف کوئی جائے گا نہیں، ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، ان کو کوئی پانی نہیں پلائے گا، ان کو کوئی ملاقات کے لیے نہیں جائے گا۔ ذرا یاد کرو یہ تاریخ خواہش پرمت جو خطبہ حضرات، جو میرے بھائی حضرات ہر دن جمعہ پڑھتے ہیں، ہر دن خطیبوں کی تقریریں سنتے ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، کیا آپ نے سنا، آپ نے پڑھا؟ میں نے ٹاٹھے بزرگوں توحیش پرمت، نوجوانوں توحیش پرمت، کہ جب خانہ کعبہ کے دروازے پہ ایک اعلان لکھ کر لٹکا دیا گیا، آج کے بعد خبردار، ان لوگوں کو پانی کوئی نہیں پلائے گا، ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا، ان کی مدد نہیں کرے گا، ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ذرا ان دنوں کو بھی ذرا سوچو، محمد رسول اللہ پہ کیا گزری ہوگی۔ مگر جن لوگوں کے دلوں کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، وہ کبھی نہیں ہار مانتے۔ مگر تمن چاش زمین آسمان فرق۔ ایک تو وہ رسول اللہ کے ساتھی تھے، سب سے بڑا فرق یہ ہے اس ہیکو نہ بنت کے، نہ ہم ایسا کبھی سوچ سکتے ہیں، نہ ایسا دعویٰ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسا نہیں بن سکتا۔ آج تک کسی بھی محدث نے، فقہ نے ایسی مثال نہیں دی ہے۔ البتہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان تو لے آ سکتے ہیں جیسا ایمان ابو بکر کا تھا، ایسے اعمال تو پیدا کر سکتے تھے جیسے اعمال عمر فاروق کے تھے، کہ اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے۔ اگر اس ای سوچ پنجے ہیں نہ اس کتواتو تکن، تیموش 5 ٹیم نماز پڑھا، تیموش خدا سے کھوچا، ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں ادھر؟ یہ کہنا غلط ہے۔
تو صحابیت پر نہیں پہنچ سکتا، تو ان کے تقوی اور پرہیزگاری تک نہیں پہنچ سکتا، مگر انہوں نے جیسے اعمال کیے ایسے اعمال تو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے نا، ایسے اعمال تو پیدا کر سکتا ہے نا۔ ایسا انصاف کر جیسا عمر کیا کرتے تھے، ایسا انصاف کر جیسا ابو بکر کیا کرتے تھے، ان سب پہ اللہ کی رحمت ہو جائے۔ ایسا اپنے اندر خوف خدا تو لا جیسا خوف ابو بکر اور عمر کو تھا۔ چلو اگر تو وہاں تک ایسا خوف نہیں لا سکتا، چلو نیچے آ جا۔ عمر بن عبدالعزیز رحیم اللہ کے دل مبارک کے اندر جو خوف تھا، ایسا تو اپنے دل میں پیدا کر۔ چلو اگر تو ایسا خوف بھی نہیں لا سکتا، سیدنا امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایسا تقوی اپنے اندر لا جو امام بخاری کے اندر تھا، امام ابو حنیفہ کے اندر تھا، امام مالک کے اندر تھا، احمد ابن حنبل کے اندر تھا، امام شافعی کے اندر تھا۔ چلو اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا، نیچے اور آ جا۔ مولانا انور شپیانی رحمت اللہ علیہ ان جیسا تقوی تو پیدا کر، مولانا مبارکی رحمت اللہ علیہ ان جیسا تقوی تو پیدا کر، جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے صرف کی۔ تقوی اور پرہیزگاری پر انہوں نے اپنی زندگی کو ختم کیا، مگر اپنی ایمان پہ کبھی آنچ نہیں آنے دیا، آنچ نہیں آنے دیا۔ میرا اور آپ کا ایمان اللہ بچائے۔ ہم بک چکے ہیں، مسلمان بک چکا ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں، آج ہر گھر کے اندر ماتم ہے، ہر گھر کے اندر ماتم ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے یہ ایک ہوا آئی اور ادھر سے چلی گئی، میرے گھر سے نہیں گزری۔ وہ یہ سوچ لے ہوا پہ بھروسہ نہیں، وہ کبھی چھت کے اوپر سے بھی آ سکتی ہے، کبھی دیوار سے بھی آ سکتی ہے، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے۔ جہاں ظالم بادشاہ ہو، جہاں طاغوت کا راج ہو، جہاں ہماری صفوں میں منافقین ہو، ہماری صفوں میں وہ لوگ ہوں جو خریدے ہوئے زرخیز غلام ہیں، وہ لوگ ہوں، وہاں پر ہم کہاں بچ سکتے ہیں؟ کہاں بچ سکتے ہیں؟ میں ون اخذ ایک نفرن دپا ہے ڈائی واری گست بہت سوئی تھی پنے ساتھی سے کسی اس یہ کت وانا ڈائی واری گست سمکھیا دپا لزے بیز کرو کتھا منہز باز دراس دپا بیمو کرو کتھا وطا 5-10 منٹ بیوٹھس دپا ہے اتکن گو دلیل یم ساتھ سے یور اونو کا اس رٹت اتکن گے دلیل چانی مشیتی ہن صدرنو اس میں فون کرمت ہے مولی سب چنا مانا کہ ذرا تو ہی نہیں ہوئی گھنٹہ کھٹ بلائے تھکنی پان امس کریس تھوڑا بہت کان دور اشنا سون مانا کہ جب اتھی انتظامیہ کمیٹی آئیس اتھی سین صدر آسن ایسی ہمارے مسلمان ہوں گے ہمارے پیچھے نمازیں پڑھنے والے ہوں گے تو وہاں پر نہ خطیب نہ اس کی حفاظت ہے نہ ہماری مسجد حفاظت میں رہیں گی نہ ہمارا ایمان حفاظت میں رہے گا اس قدر ہم کمزور ہو چکے ہیں اس قدر ہم کمزور ہو چکے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ زبان سے بولنا چاہتے ہیں تو ہماری زبان بند ہے ہاتھ سے لکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ہاتھ نہیں لکھ سکتے ممبروں پہ کہنا چاہتے ہیں تو ممبروں پہ کہہ نہیں سکتے باہر نکل کے اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں مگر پہنچا نہیں سکتے مجھے بتاؤ تاریخ پڑھنے والوں دنیا کا ایسا کونا دکھاؤ جہاں پر ایسا ظلم ہو آج امت کو اصلاح کی ضرورت ہے اصلاح کی مجھے اصلاح کی ضرورت ہے مسلمانوں کو اصلاح کی ضرورت ہے ہم نافرمان بن چکے ہیں ہماری دلوں میں خوف خدا ختم ہو چکا ہے ہم بک چکے ہیں ہم نے نبی کی دین کو فراموش کر دیا ہے کفار مسلط ہم پہ ہوئے ہیں اسلام سے جب ہم دور ہوئے کفار مسلط ہم پہ ہوئے ہیں اسلام سے جب ہم دور ہوئے نہ دین رہا
جب ہم میں نہیں، نہ دین رہا جب ہم میں نہیں، دنیا میں تو ہم گرفتار ہوئے۔ ہم اسلام سے دور بھاگے، اسلام سے اس قدر دور بھاگے، اب ہم دعا مانگتے ہیں۔ شاید بوز مت واریا لوگ شتائی وانا اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ بے شک یہ تو قرآن ہے، خدا سن رحمت سے ہیکو نہ امید گژھت کی، مگر یم سا سن اعمال آسن خراب، اس غلط آسو، سون وچھن چھو غلط، سون بولن چھو غلط، سون پکن چھو غلط، سون عبادت غلط، ہمارے دلوں میں نفاق، ہمارے دلوں میں گناہ، ہمارا اٹھنا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزر رہا ہے، تو مجھے بتاؤ اللہ کی رحمت کیا کرے گی؟ اللہ کی رحمت تو وہاں پر آتی ہے، اللہ کی مدد تو وہاں پر آتی ہے جب مسلمان سے گناہ ہو جائے اور اپنے ہاتھ کھڑے کرے، تچھے وہاں خدا سن مدد۔ وہاں تو خدا کی مدد نہیں آتی جہاں پر آل اعلان بدکاری ہوتی ہو، وہاں خدا کی مدد نہیں آتی جہاں آل اعلان ظلم ہو رہا ہو، آل اعلان قتل ہو رہے ہو، آل اعلان مسلمانوں کو مٹایا جا رہا ہو، آل اعلان اس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے کو نہ کرتے پتیشو یہ گناہ کرا، وہاں پر کہاں اس کو معافی ملے گی؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو قتل والے کو بھی معاف کرتا ہے، مگر یم ساتھ یہ قتل کرن وہ رجوع کرا رب اس کو، ربا میں گئے یہ غلطی، میں کر فلانا انسان قتل، میں اوس نہ پتا کہ بکر نہ آئندہ کہ تمس کر رب العالمین ضرور معاف، مگر یس پتا شو جس انسان کو پتا ہے کہ میں نے قتل کیے اپنی پروموشن کے لیے، میں نے گھر اجاڑے اپنے سٹار کے لیے، میں نے گھر اجاڑے پیسوں کے لیے، میں نے گھر اجاڑے بار بار میں ممبروں سے سن رہا ہوں ما کریو غلط، ما کریو کس پر ظلم، الظلم ظلمات یوم القیامہ، نبی نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہے، نبی کا اعلان ہو چکا ہے ظلم ما کریو، مگر تم پت اشکر اخک سے پر ظلم، مارن وولتی کوشر، مرن وولتی کوشر، ظلم کرن وولتی کوشر، یس پر ظلم گسان ستی کوشر۔ میں ونیو کس کے پاس ہم جائیں گے، کس سے ہم کہیں گے اشد کر سا انصاف، کس سے کہیں گے؟ میرے دوستو اور بزرگوں، موضوع تو لمبا ہے، جتنا کہیں گے اتنا لمبا ہوتا جائے گا۔ رب العالمین اس کرو زار پار اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ عرش والیا اس وقت تیرے گھر میں وہ لوگ بھی ہیں جن کی سفید داڑیاں ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو نوجوان ہیں، وہ بھی ہیں جن کی ایمان کو تو جانتا ہے، تو علام الغیوب ہے، تو علم الغیب کو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ نہیں جانتے کون کیسا ہے۔ ربا تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، تیرے سامنے بیٹھے ہیں، اور آج جمعے کا دن ہے، تیرے نبی کا فرمان ہے، سچا فرمان ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے، ایک ایسا سا ہوتا ہے، اگر تحت مز دعائی مانگنا سو دعا چھو گسان قبول، سو دعا چھو گسان قبول، سو دعا چھو گسان اس کرو اللہ تعالیٰ زار پر انشاءاللہ خطبہ کرو اختتام پذیر تم پد منگو انشاءاللہ دعا، اللہ رب العالمین ون خود زید انشاءاللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ألا فإن خير الحديث كتاب
كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربا تیرے دربار میں تیرے گھر میں مختلف لوگ بیٹھے ہیں جوان بھی ہیں بزرگ بھی ہیں الہی سب کی نیک حاجات کو پورا فرما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ تیرے در کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے تیرے بغیر کس سے فریاد کریں گے ربا تو ہی زمینوں و آسمانوں کا مالک ہے ہر ایک انسان کا دل تیرے دست قدرت میں ہے ربا ہمارے حال پہ رحم فرما سانس کشیرس پر کر پن الرحم سانن حالن پر کر پن الرحم یا اللہ ہماری مدد فرما مسلمانوں کی مدد فرما مسلمانوں کی حفاظت فرما عرش والیا ظلم اسکر ظالم اسکر نیستہ نابود عرش والیا ظالم اسکر نیستہ نابود عرش والیا کفر اسکر نیستہ نابود عرش والیا کفر اسکر نیستہ نابود عرش والیا وقت کس فرعون اسکر نیستہ نابود عرش والیا وقت کس فرعون اسکر نیستہ نابود اس فرعون کا ساتھ دینے والوں کو نیستہ نابود کر الہی جو ہمارے نوجوان بے گناہ جیلوں کے اندر گرفتار ہیں الہی ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما جو بے گناہ قتل ہو رہے ہیں جن بے گناہوں کو قتل کیا جا رہا ہے ربا ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما قتل کرنے والوں کو نیست نابود فرما قتل کرنے والوں کو نیست نابود فرما جن لوگوں نے ہمارے گھروں کو اجاڑا جن لوگوں نے ہماری اولادوں کو مارا جن لوگوں نے ہماری نوجوانوں کی پیڑھیوں کو ختم کیا ہمارے نوجوانوں کو مارا ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کیا ربا تمن کر نیست نابود ربا تمن کر نیست نابود وقت آ چکا ہے الہی اب ہم کمزور پڑ چکے ہیں ہمارے ہاتھوں میں وہ طاقت نہیں ہمارے زبانوں میں وہ طاقت نہیں رہی ہماری زبانیں ظالموں نے بند کر دی ہے ہمارے ہاتھ ظالموں نے بند کر دی ہے ہماری مسجدوں ظالموں نے بند کر دی ہمارے خطبہ ہمارے علماء کو ظالموں نے بند کر دیا الہی تو ہماری مدد فرما عرش والے ہماری مدد فرما ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما الہی اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری نافرمانی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے عرش والیا پھر تجھ سے ہم التجا کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہم نوجوان تیرے گھر میں بیٹھے ہیں ہماری نوجوانی میں بہت سارے گناہ ہوئے بزرگ بیٹھے ہیں امنتی ایس خطا گمت لغزش گمت عرش والیا ہمارے اوپر رحم فرما ہمارے اوپر رحم فرما ہمارے حالات پہ رحم فرما جو نوجوان اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں الہی ان کی مغفرت فرما الہی ان کی مغفرت فرما عرش عظیم کے آقا جنہوں نے یہ مسجد بنائی اس مسجد کی مدد کر رہے ہیں اپنے پیسے سے اپنے مال سے اپنی جان سے الہی ان کے گھروں کو آباد فرما ان کے گھروں کو آباد فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما یا الہی جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں تمن کر شفا عطا شفا کلیہ کرو خطا شفا دائمہ کرو خطا ہمارے اوپر اپنا رحم فرما ہمارے اوپر اپنا کرم فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم